ویلکم بیک ٹو ایجنڈا 360. خرم دستگیر صاحب جو کہ ایک سینئر رہنما ہیں پی ایم ایل نواز کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں. خرم صاحب، میں آپ سے یہی پوچھ رہا تھا کہ اگر آپ پوسٹ مارٹم تھوڑا سا کر سکیں تو یہ کیا وجہ تھی کہ آپ کو ساتھ رکھا پیپلز پارٹی نے اتنے سال؟ کیا مشرف صاحب کو ہٹانا جو ہے وہ ان کے لیے ناگزیر تھا اور آپ کو ساتھ مل کے ہی یہ کام ہو سکتا تھا؟ کیونکہ پی ایم ایل کیو تو انہیں یہ کام نہیں کرنے دیتی یا ہاتھ نہیں بٹاتی وہاں پہ، اور دیگر جو بھی وجوہات اب سمجھ آتی ہیں. تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ کو یوز کیا گیا ہے اور اب جب آپ کی یوٹیلیٹی ختم ہو گئی تو پی ایم ایل کیو کی طرف چلے گئے؟ نہیں، اس میں تو مینلی جو کردار تھا دونوں پارٹیوں کو اقتدار میں ساتھ میں لانے کا، وہ تو محترمہ کی شہادت نے ادا کیا. محترمہ بینظیر بھٹو کی جو شہادت تھی اس نے پارٹیوں کو قریب کیا، کیونکہ جو میثاق جمہوریت ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی، اس میں یہ نہیں لکھا کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی حکومت میں جوائن کریں گی. اس میں صرف یہ لکھا ہے کہ ایک دوسرے کے جو سیاسی مینڈیٹ ہے اس کو تسلیم کیا جائے گا اور ریسپیکٹ کیا جائے گا اور غیر آئینی طریقوں سے انڈرمائن نہیں کیا جائے گا. لیکن اس کے اوپر ہم کارآمد کریں. جو تھا معاملہ، آپ نے کہا کہ جی مشرف کو نکالنے کا، ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف کو نکالنا جو ہے وہ بہتر تھا پاکستان کی جمہوریت اور آئینی بالادستی. دستگیر صاحب ٹھیک، آپ مطلب صحیح ہے، لیکن یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا سر، نواز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کو غلط بیانی کی وجہ سے یا انہوں نے جو بھی کہا، مطلب زرداری صاحب نے یوز کیا تھا نواز شریف صاحب کو یہ کہتے ہوئے کہ میں ججز بحال کر دوں گا. مشرف صاحب دوسری طرف سے کہتے ہیں کہ زرداری نے مجھے بیوقوف بنایا ہے. مطلب یہ زرداری صاحب کی ماسٹر اسٹروک ہوئی نا سر، انہوں نے یوز کیا. میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یوز سے زیادہ میاں محمد نواز شریف کا ٹرسٹ ایبیوز کیا. ہمارا یہ خیال تھا کہ ملک کی جو بڑی سیاسی جماعت ہے اس کے شریک چیئر پرسن اگر ان رائٹنگ یہ انڈرٹیکنگ دے رہے ہیں کہ پرویز مشرف کے ریزائن دینے کے 24 گھنٹے کے اندر عدلیہ بحال ہوگی تو ہم نے اس پر ٹرسٹ کیا. اب اس ٹرسٹ کو زرداری صاحب نے اگر ایبیوز کیا ہے. سر آپ کو بھی 3 سال لگ گئے یہ سمجھنے میں، 24 گھنٹے میں آپ کو جو بات سمجھنی چاہیے تھی آپ کو بھی تو کئی سال لگ گئے نا سمجھنے میں، تو آپ کی بھی کوئی مصلحت تھی آپ کی؟ یہ واقعہ جو واقعہ ہوا ہے، جو ایکچوئل ڈیٹس ہیں، 18 اگست 2008 کو پرویز مشرف نے ریزائن کیا اور 23 اگست 2008 کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ حکومت کی جو بینچز، ٹریجری بینچز تھے، ان سے اٹھ کر اپوزیشن میں آ گئے. وہ تو جب ایک فائنل نظر آ گیا ہمیں کہ یہ معاملہ جو ہے درست نہیں ہو رہا، اور اسی نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پھر ہم نے پریزیڈنشل الیکشن میں. اچھا، آگے کہاں جا رہے ہیں اب؟ پرانی پیچھے کی بات تو ہو گئی، آگے کہاں آپ جا رہے ہیں اب؟ جی آگے ہم یہ جا رہے ہیں کہ ہم پاکستانی قوم کے سامنے کلیئر ایک آلٹرنیٹیو اور متبادل رکھیں گے. آلٹرنیٹیو تو جب وہ ایکسرسائز کر سکیں گے نا دستگیر صاحب، جب الیکشن ہوں گے. اب بجٹ اور سینٹ الیکشنز کے درمیان جو ٹائم ہے میرے خیال سے کرٹیکل ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، کیونکہ کاف لیگ نے بھی جو حکومت میں جانے کا اعلان کیا ہے، کیونکہ اب اچانک جو قاتل لیگ تھی وہ حکومت کے لیے قابل لیگ بن گئی ہے. ہمیں جو ہے وہ یہ جو 6 مہینے کاف لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ اگر سینٹ کا الیکشن موجودہ اسمبلیز کے ساتھ ہو جاتا ہے تو شاید ان کی حیثیت اگلے الیکشن کے بعد بھی برقرار رہ جائے، کیونکہ سینٹ میں ان کے پاس کچھ نمبرز آ جائیں گے جس کے ذریعے جو فیوچر سیٹ اپ ہوگا اگلے الیکشن کے بعد اس میں کچھ ان کی اس حصہ نظر آ جائے گا. انہوں نے اس کو بچانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا ہے. بڑی کلیئر بات ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت کو بچانا ہے اور کاف لیگ نے اپنے آپ کو بطور سیاسی جماعت بچانا ہے، اور ہمارا یہ کام ہوگا کہ یہ جو ان کا پلان ہے اس پلان کو انشاءاللہ ہم ناکام کریں گے. کس طرح؟ اور کوشش یہی کریں گے کہ اس کروشل پیریڈ میں پاکستان کی عوام سے ایک فریش مینڈیٹ لیا جائے. کس طرح آپ اس نتیجے پہ پہنچائیں گے حالات کو کہ ایک فریش مینڈیٹ کی طرف بات جائے؟ کیا کریں گے آپ؟ جی یہ تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہم رمضان کے بعد کا جو پیریڈ ہے اور سینٹ کے الیکشن تک، اس میں آپ دیکھیں گے کہ میاں صاحب بہت ساری ایک تو عوامی رابطہ بڑا انٹینس کریں گے اور تمام دوسری جماعتوں سے بات کریں گے اور حکومت کے اوپر بھی مختلف طریقوں سے، جو کہ بات ابھی دستگیر صاحب باقی جماعتیں بچی کون سی سر؟ مطلب آپ کی ایم کیو ایم سے بنتی نہیں ہے، جے یو آئی ایف جو ہے وہ فرملی پی 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 کے فولڈ میں آ جائے گی، اس وقت تک وہ اقتدار پسند جماعت ہے اگر آپ کہہ سکیں اس کو ایسا. اور مطلب پھر کون سی جماعتیں بچیں میجر جماعتیں جن کے ساتھ آپ؟ عمران خان سے بھی اختلاف ہے آپ کا؟ وہ بھی آدھی سیٹ کی جماعت ہے، وہ اگر میجر جماعت نہیں. ہمارا کسی جماعت سے اختلاف نہیں. ہمیں تو حیرانی اس بات پر ہے کہ جو پاکستان کے گمبھیر ترین مسائل ہیں، جو 4 جن کا میں نے ذکر کیا، مہنگائی، دہشت گردی، توانائی کا بحران، کرپشن، اگر واقعی یہ جماعتیں ان معاملات میں سیریس ہیں
تو پھر ان کو تو پیپلز پارٹی کو کرٹیسائز کرنا چاہیے اور پیپلز پارٹی سے اپنا فاصلہ بڑھانا چاہیے. لیکن چونکہ شاید ان کی صرف گفتگو ہے اس لیے وہ جو ان کا رخ ہے تمام یا پھر سر یہ کہ ان کے پاس 2 آپشنز ہیں, ایک آپ ہیں ایک پیپلز پارٹی ہیں, اور ساری ناراضگیوں کے باوجود ان کو پیپلز پارٹی آپ سے زیادہ پسند ہے, یا پیپلز پارٹی کو وہ زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت آپ, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. جی مجھے بڑی خوشی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بچے ٹافیوں کی دکان پر ہی جاتے ہیں, ان کے پاس وزارت کی ٹافیاں ہیں جسے وہ بانٹ رہے ہیں, اور ان قریب آپ ایم کیو والوں کو بچے کہہ رہے ہیں. نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیاست میں چونکہ اقتدار کی بھی بڑی اہمیت ہے. آپ یہ غور کریں کہ ٹافیوں کی اس قدر اہمیت ہے کہ وہ شخص جس کو محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی ای میل میں باقاعدہ بائی نیم مینشن کیا تھا کہ ان سے میری جان کو خطرہ ہے, انہی کو پیپلز پارٹی ڈپٹی پرائم منسٹر بنانے جا رہی ہے. پرویز الہی صاحب کو جناب بالکل آپ کے سامنے ہے. اچھا تو معاملہ تو یہ کہ یہ جو اقتدار کی ٹافیاں ہیں, اگر تو یہ کہیں اس اقتدار میں ہوتا کہ جی عوام کی فلاح کہیں سے نظر آئے گی یا کوئی بہتر سولوشن پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل کاف ڈھونڈ سکیں گی, تو ہمارا تو یہ یقین ہے کہ یہ چونکہ پیورلی طاقت اور اقتدار کے لیے اتحاد ہو رہا ہے. یہ کب تک چلے گا سر, یہ اتحاد کب تک چلے گا؟ انشاءاللہ ہم اپنے جو سیاسی مقاصد ہیں انہیں میاں نواز شریف کی قیادت میں حاصل کر لیں گے. کب تک چلے گا یہ اتحاد, آپ کی پیشن گوئی کیا ہے؟ جی ان کی تو پوری کوشش ہوگی کہ یہ اتحاد جو ہے سینٹ کے الیکشن تک چلے. ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اس سے پہلے ہم عوام سے فریش مینڈیٹ لے لیں. آپ الیکشن ایئرنگ کریں گے بجٹ اور سینٹ کے الیکشنز کے درمیان؟ جی ہم بجٹ کے اوپر بھی ان کو ٹوتھ اینڈ نیل اپوز کریں گے. فائنانس That has to be the triggering point. The budget has to be the triggering point, right? جی it will be a trigger point. اس میں بجٹ کے لیے بھی بہت ساری جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ ری ٹرنچمنٹ ہوگی پولیٹیکل سین کی. آر جی ایس ٹی کے ایشو کے اوپر جو اور بجٹ میں مصیبتیں پاکستان کے عوام کے اوپر لیے آ رہی ہیں انفلیشن کی صورت میں اور سبسڈی ریموول کی صورت میں, اس میں بھی پارٹیز کو بڑا سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ کیا اقتدار کی ٹافی جو وقتی ٹافی ہے وہ میٹھی ہے یا. دستگیر صاحب یہ سوال شاید مجھے آپ سے نہیں کرنا چاہیے لیکن میں پھر بھی کر رہا ہوں کیونکہ آپ کا ظاہر ایک تجزیہ بھی ہے اور آپ سمجھتے ہیں سیاست کو, کہ اب پی ایم ایل کیو کا پیپلز پارٹی سے ملنا جو ہے وہ ایم کیو ایم کی سیاست کے لیے اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ کیا کسی طرح سے آپ ان سے کوآپریٹ کر سکتے ہیں حزب اختلاف میں اگر ایسی نوبت آتی ہے؟ جی بالکل ہم تیار ہیں ایم کیو ایم سے بات کرنے کے لیے ہر ٹاپک پہ, کیونکہ ان کا جو آر جی ایس ٹی کے خلاف سٹینڈ ہے وہی ہمارا سٹینڈ بھی ہے, اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ این آر او, آر جی ایس ٹی, کیری لوگر بل پہ سب پہ سٹینڈ ساتھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ مسٹر بین ٹائپ کی چیز ہو جاتی ہے. یہ سمجھ نہیں آتی بہرحال, لیکن ایک آپ کی طرف سے کم یہ ہے کہ میچورٹی اب دکھائی جائے گی. اب جو میں سمجھتا ہوں 3 سال گزرنے کے بعد ایک ٹپنگ پوائنٹ آ رہا ہے بجٹ کا, اس میں ری الائنمنٹ ہوں گی پارٹیز کی. آلریڈی آپ نے دیکھا کاف لیگ نے ری الائن کر لیا اپنے آپ کو. دوسری پارٹیاں بھی اس پہ سوچیں گی کہ کیا یہ جو ٹیمپرری فیز ہے اس سے ہم وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, یا جو ہماری نظر میں ہے کہ ایک بہتر طریقہ یہ عوام سے اچھی پوزیشن میں ان کے عوام کے پاس جا کر ان سے ایک فریش مینڈیٹ. دستگیر صاحب اگر تھوڑا سا میں سمپلیفائی کر دوں, کچھ اس طرح نہیں ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پیسے چاہیے, ہم قرض دار ہیں اور ہمیں کچھ وائٹل اکنامک معیشت کے کچھ بہت اہم نقطے جو ہیں وہ صحیح کرنے تھے اور آپ لوگ اس کو ہونے نہیں دے رے تھے پبلک پولیٹکنگ کی وجہ سے, تو جس اسٹیبلشمنٹ نے سوچا جی اس کو تو پاس کریں. کوئی بہت ہی سٹرن ہیڈ ماسٹر ہے جس کو ہم نے ان کی بات نہ مانی ہیڈ ماسٹر کی, شرارتی بچوں نے, تو وہ ہمیں ڈنڈا مارے. اگر حکومت اس سال کے دوران ایک سنجیدہ ایفرٹ کرتی, فار ایگزامپل پیپکو کے لائن لاسز, جب پاکستان میں بجلی چوری ہوتی ہے خاص طور پہ 2-3 جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, اور حکومت یہ کوشش کرتی بڑی سیریس کہ ہم پی آئی اے کے بورڈز کی ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں, پاکستان اسٹیل کے بورڈز کی ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں, کوئی پلانز آئی ایم ایف کے سامنے رکھتے, تو مجھے یقین ہے کہ آئی ایم ایف ضرور اس سارے معاملے کو زیادہ لینینس ویو لیتا. نظر یہ آیا کہ حکومت نے اپنی طرف سے جو ایڈمنسٹریٹو میجرز ان کے ہاتھ میں تھے جو یہ کر سکتے تھے, انہوں نے اپنی نان سیریسنس اور انکمپٹنس کی وجہ سے آئی ایم ایف کو اس حد تک فورس کر دیا کہ اب وہ سارا معاملہ آگے بجٹ کے اوپر ٹپ ہو گیا. تو آئی ایم ایف کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ ہے حکومت کی انکمپٹنس اور لیک آف فوکس کا, کہ وہ صرف اس کو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی لے کر چل رہے ہیں. یعنی ایک ہفتہ اور گزر جائے ہماری حکومت کا, اس کو وزارت سے ہٹا دو, اس کو وزارت میں لے دو, لیکن جو سیریس ایشوز ہیں جن کا دستگیر صاحب ایک آخری سوال کروں گا آپ سے, اس کو ٹیکل نہیں کر رہے وہ. آخری سوال دستگیر صاحب آپ سے کروں گا کہ بہت رومرز آج کل چل رہے ہیں کہ جیسے عمران خان صاحب جو ہیں ان کو کچھ ایسے خفیہ ادارے جو ہے اب اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک تیسری قوت
उभरे और आपका जो 10,000 वोट का 15,000 वोट का एज रहता है पीपल्स पार्टी पे सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब में, उसमें से भी PML-Q, जमात और इमरान खान मिलके वो पाए जो है वो खाएं और कंपेटिटिव किया जाए बाकी जमातों को आपके ख़िलाफ़, तो ये रूमर्स में कोई सदाकत है और आप किस तरह देख रहे हैं इन रूमर्स को? जी, इन रूमर्स सदाकत है, मैंने अर्ज किया पहले। आप ये गौर करेंगे इमरान खान साहब का रेटरिक जो है, चाहे वो ड्रोन हमलों के हवाले से है, उसका सारा नस्ला जो है वो मुस्लिम लीग नून और हमारे कायद मियां नवाज शरीफ के ऊपर गिरता है। उसकी एक वजह है क्योंकि उनको एक अगर डायरेक्शन नहीं तो सजेशन जरूर है कि आपने इस रास्ते पर चलना है, क्योंकि ये बात आई थिंक एक और टिपिंग पॉइंट भी आ गया पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। एक डिसाइसिव पीरियड में हम आ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में सिविलियन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की सुप्रीमेसी होगी स्टेट के ऊपर या नहीं होगी, उसका भी एक जजमेंट होने जा रही है। और उसमें भी हमारा जो मुस्लिम लीग नून का जो मुकम्मल वेट है और हमारा मुकम्मल फोकस है वो पाकिस्तान के अवाम में, हम और किसी और नहीं देख सकते। सही, थैंक यू वेरी मच खुर्रम दस्तगीर साहब, शुक्रिया बहुत बहुत, आपने हमें अपना वक्त दिया। व्यूअर्स, हमें इस वक्त एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दस्तगीर साहब की PMLN के हवाले से ये उनकी सियासत है, उनकी स्टेटमेंट्स हैं, इसको अगर थोड़ा सा क्लैरिफाई करें और बीच में अगर कहीं सच है तो उसको ढूंढने की कोशिश करें। कि आप देख रहे हैं एजेंडा 360, आप हमारे फेसबुक पेज को विजिट कर सकते हैं facebook.com/agenda360 और अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। बैक विद यू आफ्टर ब्रेक।